صلی اللہ محمد والے محمد تکلیف فرماؤ صلوات بابا دے بلند پڑھ صلوات دا پڑھنا ثواب سارے بندے اونچی آواز نال تکلیف کر کے صلوات ایک صلوات جنہیں مرحومین واسطے اہتمام کیتا گئے انہاں دی بلندی ہے درجات واسطے یاد کرو ایک صلوات آپ بھی اپنے مرحومین کو یاد کر کے انہوں نے ثواب واسطے ہی پڑھ چھو بیمارہ دی صحت واسطے ہی صلوات یاد کرو ناراض نہ تھی وہ تو بے اولاد حضرات دی اولاد واسطے ایک صلوات دا ورد کرو انشاءاللہ آخری صلوات وارث زمانہ دے ظہور دی تعجیل واسطے کرو ایک نعرہ بلند فرماؤ حیدر قرار دے نام دا نعرہ حیدری سب تو پہلے مقدس مقام تے دعائے خداوند قدوس اس مقام تے دعائیات وڈا عبادت شمار فرماوے جڑا جڑا بندہ درباری شریع حضرت گنڈا ہے مولا اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرماوے بانیان سمیت جتنے آئے بیٹھے واللہ تھوڑے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نعیم عطا کرے اللہ بیماروں کو صحت کلی عطا فرماوے بے اولاد حضرات کو اللہ اولاد رہنا عطا فرماوے میں جناب کے سامنے بالکل مختصر جڑے میں ذکر محمد والے محمد پیش کرنے لگا اور تبکر کھنجا جڑے تکلیف کرے وہ گرمی سارے عبادت سمجھ کے آئے بیٹھے ہو چونکہ زکات دا مہینہ ہے یہ مہینہ ہے تھوڑے زکات دی جاراں کو 8ویں دی دنیا تے آمد ہے جس دا لقب غریب الغربا یہ اس دا مہینے جڑے ٹر دے ہو تو سرکار دے ضمانت تو سب بازو نال بن کے ٹر دے ہو میرا دل پہ کر دے کوئی اتنا بڑا ٹائم نہیں دامن وقت گنجائش ہی کو نہیں میں سفر ہی کرنا ہے دل پہ کر دے کہ ناراض رہتی ہو تو سرکار دے ایک فرمان سنا دے وہاں میرے مولا ممبر تے باہر کے پائے فرمائیں 5 قسم دے بندہ نال اساں 14 دا کوئی تعلق نہیں ناراض تھی وے کوئی تے باہ میں راضی تھی وے علی دا دامن نپڑا ناراض نہ تھی وے سوکھا نہیں علی دا محب بننا وہ بڑا اوکھا ہے کیونکہ رسول دی حدیث ہے کہ میرے قریبی نال مودت رکھو محبت جتھے روک ونے مودت تو شروع تھی دیئے بھائی جان ناراض تھی وائن تا تھوڑی مرضی اگر اگری تا دامن نپوت علی آدھا ایمیں بانا جو تے کو دیکھ کے لوگوں کو پتہ لگے جو واقعی علی آلہ ہے ممبر تے باہ کے 8واں بیٹا فرما دے 5 قسم دے بندہ نال اساں 14 دا کوئی تعلق نہیں سرکار کا نے پوچھا کہ مولا کون ہیں فرمائیں پہلا بندہ شرابی ہے جے نال اساں 14 دا کوئی واسطہ نہیں سارا کوئی تعلق نہیں اس بندے نال جڑا شراب پیندا ہے امام خالی اپنا نہیں آکھا امام نال 13 دی ذمہ داری دتی ہے کہ اساں 14 دا کوئی واسطہ نہیں بعد بندے آدھیں جی شراب حرام ہے بلا اگر حکیم یا ڈاکٹر آکے تو پی چھوڑو بھائی جان میں کتاب پڑھے تو 6 امام بیٹھے ہیں سرکار دا کنڈا کھٹ گئے تھے سرکار نوکر کو بھیجے بن پتہ کر کون ہے
نوکر دے میں باہر گیا تو ایک مستور برقع پا کے کھڑی آئی. اس پوچھا امام موجود ہیں؟ میں کہا ہاں. اس نے کہا سرکار کو ڈس جمیل ایک مسئلہ پوچھنا آئی ہے. یاد ہے میں سرکار کو دسے، سرکار فرمانے نے کو سٹ گئے. توجہ فرماونی عورت ہے. امام دے قدمہ تے ہاتھ رکھا جی مولا گل پوچھنا آئی ہے. سرکار فرمانے نے پوچھ. مولا میرے وجود ایک مرد ہے، جائیں حکیم کرنے گئی ہوں، اس علاج رسائی شراب. مولا کال ایک بہت بڑے حکیم کرنے گئی ہوں، اس خالی نبض دیکھ کے نوکر کو اشارہ کیتے ہو گلاس ہٹ کوئی شاہ گھننا ہے. میں کوئی کہا مائی پیچا میں کہا کہ ہے. اسا کہتا ہے علاج میں کہا ہے کیسے. اسا کہا شراب جڑے جاگ جے بیٹھے ہو. مولا میں جھٹکا دے کے گلاس الٹ دیتا ہے. میں حکیم کو دے کے کہا تو حکیم ہے میرا امام نہیں. یہ گل تعلق رکھ دیئے مسئلے تے فقہ نال. امام کنے پوچھا اگر سے اجازت دیتی تو پیشا، ورنہ میں کو موت منظور ہے. سرکار کے پاس دیکھ کے فرمائنے چنگا کیتا ہے جو نیا پیتے. جمیل تا میرے نان دی حدیث سنی نا سارے محمدہ. امام فرمائنے بکو امام دی قسم نان دی رسالت دی قسم توجہ کر لی سامین. مولا فرمائنے جمیل اللہ او شائع حرام نہیں بنائی جیسے اللہ شفا رکھی ہو. اللہ شفا حلال اچ رکھی ہے، اللہ حرام اچ نہیں رکھی. چنگا کیتے جو نہیں پیتے. باہر نکلنے لگی سلام کر کے دروازے تو قدم باہر رکھا. مولا حق کل سنباری جمیل والا قدمہ ہاتھ رکھا. سرکار حکم. مولا فرمائنے جیڑی مرد تیرے وجود چھے ان دا علاج اس ویلے دنیا دی حکیمہ کنے کوئی نہیں، لیکن میرے فقہ دا حیاء کیتا ہی. میں زامنہ چھوہ گھر دی چار دیواری دے اندر قدم رکھ. تیرے وجود تو یہ مرد ختم تھی، ویسی قیامت تک تیری نسل دے اس مرد دا میں صادق ذمہوارا. پوچھا گئے مولا دوجا کون بندہ ہے؟ سرکار فرمانے دوجا بندہ سود خور ہے. میرے خیال راب سی گیا ہو. سود خور نالی فرمانے نہ سچا ہونا دا کوئی تعلق نہیں. دادا بدے بیٹا سود خور دے بوہے تے یوں بیندے ہیں جنہ مجبور ہوئے. معصوم فرمانے اگر مسلمان بھیرا مجبوری نال بوہے تے ٹورا جائی. اللہ دی قسم میں 6 کتابات پڑھا ہے، ممبر تے ہاتھ رکھ کے پیا دا. معصوم فرمانے اگر مومن مسلمان بھیرا مجبوری واسطے بوہے تے ٹورا جائی کہ اگر تیوں دی مجبوری حل کر چھوڑی اللہ کھبے موڑ ڈھالے ملائک کو آدھائی دے زندگی دے گناہ مت لیک مار دے. اس مومن دی حاجت روائی کیتی ہے. فرمانے سود رہ ڈالی سادہ کوئی واسطہ نہیں. سائل پوچھائے مولا تریجہ بندہ. سرکار فرمانے تریجہ بندہ وہ ہے جڑا شطرنج کھیٹ جائے. اس نالی سادہ یہ گلہ داد علی ہینی نہیں جو میں آکا داد دے ہو تو سمجھ نہیں کرے نہیں آکا داد دے ہو. بندے آدھے ہاتھ سوچے کر کے ڈارے مارو. میں یاد رہنا ہاتھ سوچا نال علی دا واسطہ نہیں، علی دا واسطہ دل نالے. لیکن بھائی جان نراز تھی وجہ تیری مرضی. علی اللہ وہ بڑھ سک جائے جڑا علی دیا مننے ہی چھئی. خالی واہ بہرحال کام نہیں پڑھنا. وہ بندہ کامیاب ہے جڑا علی دی مننے. سرکار فرمانے نے شطرنج والا بندہ سارے نال کوئی تعلق نہیں رکھدا. ہن بندے آدھے جی شطرنج تے تاش اگر کھیڈو پے نا ٹائم گزارا لیتا کوئی فرق نہیں پودا. ہن تیرے نال دے وے بونگلاں جی نے جڑا فرق پودا ہی نہیں جی. لیکن معصوم فرمانے نے کھیڈنا تے بجائے خود جڑا بندہ نال با کے غور نال پتراں تو دیکھے جملہ بہو اوکھا ہے. معصوم فرمانے نہیں میں سمجھے کعبے دے حرم وچ نہیں کعبے دے کوٹھ وچ بہا کے برائی پہ کردا ہے. اگلا بندہ میرا مولا فرمانے لو ہے جائے تے والدین ناراض ہیں.
خصوصاً نوجوان نسل تو ساتھ توجہ کرائے. اسی لیے ٹھیک ہے بندے کو جوانی تے بڑا ناز ہوتا ہے جو میں بڑا جوان ہاں تے ماں پیو تو آواز ہی بدا دیتا تے ماں پیو دی گل ہی نہ منے. رسول پہ فرمائیں دے تو ہیں فرمائیں دے آدم تو چاہ کے میں محمد تک ہکے بندے چگر سارے نبی علیہ واسف کٹھے ہو میں فرمائیں دے اگر ماں تے پیو ناراض ہے جنت بنجر تو بجائے خود جنت دی خوشبو ہی نہیں سن سکتا. یعنی جس پیو تے ماں دے اگوں ٹرنا شریعت منع کیتا ہے جو ماں تے پیو والے پاسے کاٹ نہ کر. سرکار امام رضا فرمائیں دیں جیڑا بندہ خلوص نال سویرے اٹھی کے اگر ماں تے پیو زندہ تے فجر دی نماز پڑھ کے ماں تے پیو دی چہرے دی زیارت کری میں سمجھے کعبے والے کوٹھے دی زیارت پہ کرو. اللہ فرمائے جنت ماں دے قدمان میں رکھی ہے ناراض نہ تھی بھیجا ہے. قدمہ دے کہ مطلب ہے کوٹھا ہے قدمہ قدمہ دا مطلب ہے جو ماں دے قدمہ تو دید رکھو. اگر قدمہ تو دید رکھے تو اللہ دے میں جنت بھیجے سا بلکہ دوانی بڑی کے ضرورت ہے. میں یقین حال پڑھے حضرت موسیٰ دے متعلق ہر بندہ جان دے بڑا چانجہ دے لال لجے نبی آئی کتاب لے کے روز کے ٹور پوندہ جلہ من ویدہ آئی موسیٰ والا ایسے سوال اللہ تے کیتے جڑے کائیں نبی نہیں کیتے. لیکن کتاب میں پڑھے جب ماں کو دفنا کے کل پڑھ کے کوہ تور تے گیا ہے توجہ فرماونی ہے. اللہ پہلے آکھائی جھال کے گال کریں وہ ٹور گئی ہے جڑی پچھو دعا کر دی آئی. وہ ماں دی بجائے جو میں کوئی گال محسوس نام کردہ آج گال جڑی ہے جھال کے کر رہے یعنی ماں دی دعا دا اتنا اثر ہے. سامعین محترم اگر ماں ناراض ہے جنت کوئی بندہ جا بھی نہیں سکتا. پیو دے متعلق امام رضا فرمائیں دیں ہاتھ کب گنے تھے ہاتھ اتنے آواز نال اوف نہ کر جو پیو دے کان تک بنے اوکا چپ کر گیا ہو. اگلا بندہ پوچھا گئے مولا پنجواں بندہ کون ہے. میرا 8واں پہ فرمائیں ہے وہ بندہ ہے جڑا بے نماز ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا. فرمائیں دے رسول علیہ اسا 14 دا کوئی واسطہ نہیں. بھائی جان اگر کوئی پڑھے یا نہ پڑھے لیکن تھوڑا جاتے کو سوچنا چاہیے ہے جنہ اہل بیت دا دامن نہ پائے. امام موسیٰ علیہ السلام دی آخری نماز دیکھے کونین دا نبی فرمائیں دے اگر سمندر جا رہے ہیں سمندر تے طوفان آ گئے تے جہاز پھٹ گئے تے ہکے پھٹے تے رہ گئے ہیں. فرمائیں دے لو پھٹا ہی بڑھڑ پہ گئے بطول دا بابا فرمائیں دے نماز دا ٹائم ہے نا اللہ دی نماز ہی پڑھ دا وائیں تے بڑھ دا ہی وائیں. نماز یہ ضروری ہے. اور پھر دوسرا درس جڑا تیکو تو میں کو ملا ہے وہ علی اکبر دے بابے دی آخری نماز ہے. جی شبیر تیکو ڈسا ہے جو سجے کھبے پترہ بھرامہ دیا لاشاں پہیاں ہونے 70 قدم تے بھیڑی دے وائنوں نے ناراض نہ اٹھے گئے. 4 سال دی دھی قاتل دیا منٹاں ودی کر دی ہوئے. فرمائیں دے اگر نماز دا ٹائم ہے تو میرے من نڑلا کس دائی وائن تے اللہ دی نماز ہی پڑھ دا وائن. بہوں کچھ لگ گئے دین تے مدینی آلہ دا ایڈے وڈے مجمع بیٹھو میرے تے حکم میں گو تھوڑا جا پورا کر دینا. ایڈے وجہ مجمع میں کو بندہ لاف سکتا ہے جو کدائیں جیدی وڈی بھیڑی ہوئے کدائیں بھیرا پوچھا ہے جو نا عورتاں جو میری بھیڑ کیڑی ہے. مسلمان ذرا پتہ تکار جو خرچ کتنا تھا ہے. اللہ دی قسمے کو زیادہ عرصہ ہی نہیں گزرا 2.25 سال دے بعد دل شام دی قید کٹ کے بلی ہے نا کوئی بھیڑی کو نہ اشاریاں 12 لیکن جناب حنفیہ جلے سامنے آئے نا کہ 12 دیا 12 اٹھیاں اتنی مجبوری بنی جو 15 منٹاں تک کمر تے ہاتھ رکھ کے ایک کو لہدہ رہے. 15 منٹاں دے بعد جناب باکر دیا چوٹیاں دے ہاتھ رکھے تیوں کو جناب حنفیہ کہا اللہ دینا تیرا 12 جو میری بہن زینب کیڑی ہے. واہ بھائی واہ اللہ تو اڈا بھلا انشاءاللہ دنیا دے کام میں چلا رہا ہوں. اس نے جناب باکر رکھا چاچا یہ درمیان نے جڑی کھڑی ہے میری ڈاڈی زینب ہے پر بھینی والے بھیرا بیٹھے اللہ تھوڑی بھینی دے پردے سلامت رکھے
جدائی بھین بھیرا ملیں تا بھین جھک دیئے بھیرا بھین دے سر تے ہاتھ رکھ دائے کون بندہ برداشت کرے سی اللہ دی قسم جلے بی بی زینب ہاتھ جھکا کیتا ہے نا تے جناب حنفی ارادہ کیتا ہے جو سر تے ہاتھ رکھا اس نے باکر رو کیا کہے ڈاڈا سر تے ہاتھ نہ رکھے پورا سر زخمی واہ 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 پورے بلارج پتھر لگ دے آج بلکہ کتابہ لکھا ہے خالی ایک نہیں زینب نہیں اللہ دی قسم کتابہ لکھا ہے جڑیاں باہراں بلی ہیں نا باہراں تاریخی لحاظ نال سامین محترم 9 جوانان 3 ضعیفان لیکن کتابہ لکھا ہے پتہ نہیں لگتا جوان کیڑی ہے کہیں کوئی کہہ پتہ جو کیڑا خرچ ہے ایک جملہ اور آنکھاں چاہ یہ ہون میرا عزیز پڑھ دے پہ جناب مسلم دے متعلق جناب رقیہ دے متعلق اللہ دی قسم واقع کربلا دے بعد دامی دے بعد 8 سال 2 مہینے 3 لیاڑے میری شاعر زندہ رہی ہے ناراض میرے تے نتھی میں صاحب کتاب لکھا ہے 8 سال 3 مہینے 2 دہاڑے بی بی ستی کوئی نہیں اباؤ دی بھین ستی کوئی نہیں کہے کو کہ پتا جو کتنا خرچ ہے علی دیا دیا دا بلکہ کتابہ لکھا ہے جتنیاں ولیاں سناب قابل نان یہ تو کتابہ لکھا ہے جلے مدینہ آئے نا مدینہ سامنے میں کرائی نہیں آکھا جو میری شاہد آکھا میں مدینہ باہروں پڑھائی نہ جیٹھا ہر بندہ جانتا ہے پردیس اس وقت بڑے مدینہ شاہر آوے تو دکھ بدھا ہے جناب سجاد دی جلے دید پئی ہے نا کتابہ جا کے دیکھو میرے مولا اٹھتے سواران بشیر دی ہاتھ جو مہار آئی مدینہ دے در و دیوار تے سجاد دی دید پئی ہے رت بدھی کہ پھپی دی محمل تو دے کیا کہا پھپی امان نان کا شاہر آ گئے اس لئے میری سیڑا کہ سجاد مدینہ آ گیا ہے ہاں پھپی امان آ گیا ہے بی بی آدھی بشیر کو آگی تائی اٹھ بلاوے سید حکم رہتا ہے اٹھ بہ گئے بشیر کو لائے مولا کیوں اٹھ بلائے رہے سرکار فرمائیں میں نہیں آکھا بابے دی بھائی وال آکھا ہے جناب سجاد پوچھا ہے پھپی امان کو خاص وجہ ہے بی بی آدھی سجاد بشیر کو آکھا ہے منائی خالی کنات لاوے اسا باہرہ باندیاں کنات دے اندر ایک آگ مدینے ڈاس آوے جو سید والا ہے بھائیوں کائنات پہلا بندہ بشیر ہے جائیں شیعہ علم چاہیا ہے تاریخ چاہے دیکھو علم دا رنگ شیعہ نہیں اللہ دی کہیں آدم تو چاہ کہ اللہ اسلام دا علم بھیجنا شروع کیتا ہے اگر تھک نہیں گیا تو کالا رنگ تاں تھے جدا غازی بہاں کڑھا کے لتھا یہ پہلا بندہ ہے جائیں شیعہ علم چاہیا ہے بشیر دے اللہ موڑے تے رکھ کے میں رو داں اپنی آپ کو داں دکے وانجاک سے بشیر دے شارج قدم رکھم یا علم دے کے بندہ میرے کنے پوچھے کون سے علم اللہ بشیر دے محولو لیا کہ حسین ڈکاسد بشیر دے بندہ شور پا دیتا ہے بھاجا حسین ڈکاسد آگئے بشیر دے بندے کٹھی تھی ون لگ گئے دروازے کھلن لگ گئے عورتہ بچے بہراون لگ گئے لیکن بشیر دے میری عبرت نہیں رہی جیڑا بندہ سامنے ایک سوال کیتا سیالم اللہ دے ناتے دا سباز جیدہ ہی جب مارے آگیا واہ واہ بشیر دے میں ہر بندے کو آکھے اعلان میں قبر رسول تے کرے سا بشیر دے لوگوں دے جلوس میرے پیچھے یہ دے میں حلہ بنی ہاشم میں قدم رکھا ہے بشیر دے دروازہ کھلا ہے تے ایک بڑھڑا باہر نکلا ہے بشیر دے شدہ میرے آکے مونڈے تے ہاتھ رکھا کھنجوں لوڑ پئیاں تے میں پاکا دوان اللہ دینا تے داس عباس جیندہ ہی جب مارے آگیا بشیر دے ہون میرے صبر دا بن ترٹ گیا ہے میں کہے چاچا گئے تھے بہت سارے آن جیرل دے داخل تھے آن نہ کہے حسین دی پوچھئے نہ حنفیہ دی پوچھئے نہ مسلم دی پوچھئے یہ ہر بندہ عباس دی کیوں پوچھتا ہے سن سو آغازی جب مرید تھا بشیر دے میں سوال کیتا ہے بڑھڑے دے نیر بدھین تے میں کہا زبان سوال اچھ بہت سارا راز ہے اگر عباس دین جائے تا زینب شرابی دے صاحب واہ بھائی واہ زینب شرابی دے سامنے رہ گئی ہو سی اگر عباس دین جائے تا حسین دے قتل دا کوڑے جو عباس مارے آ گیا ہے بڑھڑا آ جائے جب زینب قیدی تھئی ہو سی حسین تیرہ ضربنال کٹھئی ہو سی بشیر دے میں جگر تے ہاتھ رکھا ہے کہ میں کہا چاہتا سامنے قبر ہے میں نے سینا
بھائیو بشیر آکے دیوار نہ للم کھڑا ہے. بشیر اندر داخل تھا ہے پواندی آلے پاسو بہا کے نا قبر رسول تے بشیری میں بیٹھے جو نمازی تشہد تے بہن گئے. اللہ دی قسم بشیر قبر تے متھا مار کے جرہ اعلان کیتا ہے نا, متھا مار کے اعلان کر کے آدھا ہے کونائن دا رسول آمدن خیر دیوی دھیاں بھرا مرا کے والا یعنی یار تھوڑی ڈھار نکل گئی ہے 1500 سال دے بعد. مدینے دے لوگ نہ رونے ہو سن جلے بائن بدے نہ لوگا دے میرے علاقے آلے ہو تیرے وائد لکھا یا بائن گائے نہ باہ دی ماں دے کنہ دے. میری شاید اپنے پوترے جعفر کو سڈا ہے. جعفر پتہ کر قبر رسول دے وائنہ دے کہے آواز ہیں. لیکن میں روایت پڑھا جلے جعفر واللہ تے گرے بان چاہ گئی. میری شاید پوچھا جعفر کے حال بنا جائی. آواز آدھی ڈاڈی میں نہ بنا ماں جیڑا بندہ اعلان بیٹھا کر دا ہے نا ہائے ہائے ڈاڈی کا مرد نہ نہیں چاہیے جو کو بھل آئے ول ول قبر دو دے کے ادائی آمدر خیر دیوی دھیاں ول آئیاں نے. کیا بات ہے یار, اللہ تو کو بغیر اس غم دے دنیا دے غم میں چل رہا ہے. بی بی آدھی سمجھ گئی ہیں دو ول آئے. لیکن بھائیو تاریخی لحاظ نال جیڑا بندہ سب تو پہلے اعلان سن کے تے گھوڑے تے سوار تھا ہے نا وہ جناب حنفیہ علی دا پتر ہے. روایت لکھے بہوں کمزور آئی. نوکر کو آخر دین پا میرے سجن والا ہے. نوکر واگ نہ پیے جملہ ذرا عرفانہ جائے سمجھو تھا. اللہ دی قسم جناب سجاد تھپی کنے آگے نا ٹھڈا صاحب اور کیا کہ اجازت دے میں تکنات تو پرے مدینے والے پاسے ون باہواں میں قدردانت پہ پڑھنا. اس لئے میری شاہن پوچھا کیوں باندھا ہے. ٹھڈا صاحب اور کیا دے پپی میری بھینی آسی میرا چاچا حنفی ہے آسی. اس لئے میری شاہنہ کہ بچنا ون بے. روایت لکھے جناب سجاد بالکل کر لے باکر تو ہٹ کے آکے مٹی تے بیٹھے زمین تے لکیریں بیٹھے مرے نے رت باندھی پئیے. انہوں جناب حنفیہ دا گھوڑا مدینے چو نکلا ہے. ہن میں نے دیکھا ہے نوکر دے ہاتھے جو آگے جناب حنفیہ دے ہنے چھاتے ہیں جلے 17 قدم تے آئے نا گھوڑا اس تو بڑا مسائب بھی کو نہیں. اس لئے جناب حنفیہ میں سر چاہ کے ڈٹھا ہے تے نوکر دے پاسے دے کے آدھے سے بڑھڑے کنے گھوڑا روکے. اس لئے نوکر آکھا جی کیوں روکا. فرمائیں میں بڑھڑے کنے پوچھا جیڑا قافلہ آئے ہو کتھے. ہون اگر نیتی بیٹھا ہے نا جناب سجاد مٹی تے بیٹھے ہیں سامنے آکے نوکر گھوڑے دی واگ ڈکی ہے. جناب حنفیہ ہنے چوات کاٹ کے متھے تے رکھا ہے تے فرمائیں السلام علیکہ یا ایھا ضعیف. او بڑھڑا میرا سلام ہوئے. میرے علاقے لے وہ ممبر دی کس پہ سجاد باہر کے جواب نہیں دیتا. جلے چاچے سلام کیتے وہ تلیاں ٹیک اٹھائے تے میرے دکھائے تے دوئیں ہاتھ متھے تے رکھ دے چاچا میں غریب دے سلام ہوئے. کمبائی جناب حنفیہ ذہن ہے. فرمائیں بدائے خدا عمر تے میرے زیادہ ہیں ایک کیری نسبت رال میں کو چاچا سڈے. اللہ اکبر. جناب سجاد حولو لیا کہ چاچا چٹیا ڈاڑھیا نال رشتے موقت نہیں وائتے. جناب حنفیہ آدھن نہ جان دو سی میں علی دا پترا میں کو سب کچھ پتہ ہے رشتے دا تعلق ڈاڑھی نال نہیں. ڈاڑھی رنگ بدلیں دیئے رشتہ نہیں بدلدا. لیکن بدائے خدا ہکا بچ گئے میں کو چاچے سجان اللہ وہ دی عمر پونے 24 سال میں بھولدا نہ پیا. اس سے لے جناب سجاد پوچھا ہے چاچا جن دی پونے 24 سال عمر ہے اون دا نا کے ہے. جناب حنفیہ دے نا سجاد سن سو. جلے حنفیہ کہ نا سجاد فرمانے لیا ہوا غریب میں اللہ دی قسم میرے علاقے والے حنفیہ کو بیماری بھول گئی ہے. ٹپ مار کے گھوڑے تو لتھا ہے. بھتریجے دے گالے جو وہاں چپائیاں. جناب حنفیہ رو کے گوینڈ کیتا ہے. فرمانے کے تھی گئی جو بڑھڑا تھی گیا ہے. جلے چاچے آکھے نا کے تھی گئی. روایت میں پڑھے جناب سجاد چاچے دیا وہاں گالے چو کٹ کی دیا. یہ میں سامنے کھڑے ہیں نا چاچا بھتریجا. جناب سجاد چاچے دھڑے کیا کہ چاچا تیرے تے چاچے اباہ دے وجود جی فرق ہوئی نہیں طاقت جی فرق ہوئی نہیں. یہ چاچا کے تھی گئی جو اتنا کمزور ہیں جو واگی نوکر نپی آندہ ہے. اس لئے جناب حنفیہ دے سجاد تیری غربت دی قسم ہے میں کو بدنی بیماری کوئی نہیں. لیکن جدید میں مدینے سونا ہے نا جو زینب رسیاں پا کے دربار گئی ہے. نہ کدے میں بازار گیا نہ کدے میں چنگا کھانا کھا دے نہ میں کو نیندر آن دیئے. میں تا آدھ رات علی بستر تے اٹھی باندھا تے آدھا زینب تے شرابی دے سامنے
اسے لے جناب سجادہ کہ چاچا تو سن کے کمزور تھے آئے میں اسے لے نالم جلے شرابی کو جائے کھارے تو زینب کون واہ بھائی واہ کیا بات ہے یار اتھائیں تا جناب سجادہ کہے چاچا میرے جگر دا پتہ تھا لگ سیا اس سامنے جڑی کنات کھڑی ہے نا ان دی وچ بیٹھی ہے نہیں باہراں خالی سنان دے جو تیری بھیڑ زینب کہڑی ہے ختم میری مجلس اور روایت لکھا ہے جناب حنفیہ کرے بعد جناب شورا ٹو رہی ہے میں کہہ نہیں آکھا جو میری شہن آکھو میں کو پینگا بنا مانڈے ہو ناراض رہتے ہوئے ہاتھ بدی کھڑا مدینے ہر گل دا پتہ آئی چھاری گل دا مدینے پتہ آئی ایک تو پہلی گل ہے کہ امام حسین مٹی دے گیا آئی چھاری روایتہ لکھا ہے اور دس کے آئی جنہیں خون بن بنے سمجھائے میں مارا گیا نالے امام حسین دا سر جو دات ہے اللہ ایک ملک کو حکم دیتا ہے کہ جامع بشری پہنچاؤ انسان بن کے مدینے ڈسا جو حسین مارا گئے تریجہ بھائی جان گورنر مدینہ مسجد تقریر کر کے آکھا جو حسین مارا گئے ساریاں گلہ دا مدینے پتہ آئی اللہ دی قسم جلے بی بی ٹر رہی ہے نا روایت ملتا ہے 7 عورتاں نالا جناب سجاد ہوتا ہی بیٹھے آ اس تو بڑی غربت ہی کوئی نہیں ایک عورت آکھے روکوانی کو بڑھڑا بیٹھے میں اٹھائی آواں عورت کو لا کیا کہ ضعیف اٹھی بان تھوڑے مرشد پہلا جملہ کہ مائی میں پردے تو واقف ہاں عورت آدھی واقف ہو سے لیکن ساڑھے جڑی پیان دی وہ عام پردے دار نہیں ساڑھے سردار حسین دی دی ہے پتہ نہیں کون سمجھے سی پونے 2 سال دے بعد جو پیو دے نال سرداری اللہ لقب سنا سنا تھوڑے رات رو بڑے مرشد ترائے واری پوچھا ایک واری وقت رسا کہیں دی دیئے اگے تو بھائی باغی جو سندا رہے عورت آدھی سارے سردار حسین دی دیئے سیدہ دے وانجا اپنی شاہن کو دوس رہے دے وہ کو آکھو بڑھڑا پیا دے میں پردہ ڈاٹھا جاندہ دو جا سنیا سجاد دا اوکھ ہے فرمائندن وانجا اپنی شاہن کو آکھ بڑھڑا پیا دے مدت دے بعد آج مردی نال بیٹھا اگر اجازت لے وے تو میں بیٹھا رہا میں پردہ جاندہ عورت جلوال کے میری شاہن کو ڈسائے نا پہلا سنیا دیتا تھے میری شاہن آکھا جھنکا تا نہ بھی نا آج نہیں بی بیو جھنکر دے قابل ہی نہیں وہ کو دیکھ کے ترساندہ ہے میری شہنہ دی باسوں کو آکھ پردہ بڑھاوے میں برکو سنبھال کے گزر دیا میری راکھے لے ہونا جانے آسمان کے ہونا تروٹا یہ لے ہو رہا تھا کہ بڑھڑا پردہ بڑھا مدت پریشان والی منہ تے دیتے آستین دا بٹن کھول کے پردہ ہی بڑھائے لیکن جڑے روندے پہ میں تھوڑ تو پوچھتا ہوں پردہ بڑھے دا رہے پردہ ہی بڑھے دا رہے تیادہ رہے واہ اور بتا میرا اللہ میں یہ دے غریب ہے جو بھیڑ ہی نہیں سناتا ازادار حسین بھیڑی والے بھیرا بیٹھے ہو بھیرا والیاں بھیڑیں جے تائی بھیڑ سامنے رئیس نہ باہ ہٹائیس نہ بال ہٹائیس جلے میری شہن گزر گئی ہے نا ان میں جو دیکھا ہے بات باہاں تے وال ہٹا کے نا ہی میں ویندی ہوئی بھیڑ دی کانڈی ڈٹھیس لیکن فوراً کانڈ دیکھ کے دید چاگی دیس تے کربلا دو دیکھ کے یو کو جا کر اکبر بھیڑ ملن پہ آدھی ہے ہائے ہو بڑا اللہ بھائیو جناب شورا ٹر دی آئی ہے جناب فضا دروازے تے کھڑی آئی اللہ دی قسمیں جلے عورتہ دے زمرے جناب فضا ڈٹھے نا تھوڑی شاہن کو فضا حقل ماری تیاری کرو مالے کے مدام آ گئی میری شاہن اندر قدم رکھے 11 پیشی آئی 11 کناد دی چھانتے بیٹھی ہیں 12ویں دھوپ تے کھڑی آئی سمجھدارن پہ پڑھ دا جناب شورا اندر قدم چا رکھے مائیاں میرا سلام ساریاں اٹھی کھڑی جائیں حسین دی بچری سارا ہی سلام میری شہن دا گھنٹہ کمر تے ہاتھ رکھ کے نا ہیک ایک بی بی کو ڈٹھائے اور زیادہ توجہ میری شہن دی دھوپ والے پاسے رہی ہے نال نے کہا دی اللہ جانے دھوپ ڈاڑی ہے دھوپ تے کیوں کھڑی ہے ادھے گھنٹے دے بعد آدھی مائیاں وال جلو اعلان والے تو پوچھو جو سارے سجن کے تھے بھائیے تو ول پہ یہ کناد دموڑی کٹ گئی ہے باکر دوڑا ہے قدمہ تے ہاتھ رکھے قدر ڈاڑیا سہیرے اجڑے ہیں ساکو پھپھی نہیں سناتا اس لئے میری شہنہ کہے بچرا موت مارے ہیں دی منہ سجا پلے کا نہیں ہوں دے اس لئے باکر آکے حکم نے میں تا ڈاسا ماں میری شہنہ دی وائن ڈاسا لیکن روایت مل دے باکر تھوڑے قیدان دا تھکا ہویا ہوئی نا باکر بھاج پہ آئی حقل نس ماری اللہ دی قسمیں جلے کول آکے پھپھی دے برکے دا دامن نہ پاتنا
سوڑے تے کھڑو کہ میرا پڑھنا سوکھا ہے نہ سوڑے برکے لٹھی دے ڈٹھیان تے نہ دور لہی دے ڈٹھیان جلے ڈٹھا ہے جو نکا جنہ بچہ ہے تے دامن نپی کھڑا ہے ہاشمی خون آئی چہرے تے جلال آئے تے میری شہنہ دیئے کауنے برکہ نہ پڑھا لما یا باغ دی بھدری جی واہ 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 اس لئے باکر برکہ چھوڑ دیتا ہے ترائی قدم پر یاد کہتا ہے ایک باری بات رسا کہیں دی بھدری جی ہیں میری شہنہ دیئے میں یا باغ دی بھدری جی ہیں اس لئے باکر ہاتھ بار کہتا ہے یا باغ دی بھدری جی ہیں تو میں تیجا بھدری جا باکرہ ازادارو باکر دنا ہے یا چہرے علی جلال بکن لگ گئے چہرے تے زردی آمان لگ گئی ہے ہر بندہ جاندہ جو پھپیا کو بھدری جے بہو پیارے ہوں دیں تو آنے ذہنے جو سی جلے باکر طرف کرائے تو مٹی تے بہ گئی ہو سی بہاں بدا کیا کہو باکر ہے تو میں کو ہاں اللہ چاہ لیکن اللہ دی قسمیں جلے وہاں کہنے باکرہ کہنے میں تیرا بھدری جا باکرہ اس نے ڈھا مار کے پوچھا تو باکر ہیں تو بابا کنے گئی آئی اس نے باکرہ کہی ہوئے تو بابا جاتے پردے پڑھوائی دی رہی ہے بات بھائیو تھوڑے سوٹی دی ٹیک کے ٹھوڑ دی آئی نا اللہ دی قسمیں سوٹی ساٹھ گتیز تے ویرڑ کر کے بھاج پئی ہے بھائیو جلے سجاد نٹھائے نا جو بھاج دی آدھی ہے پتہ نہیں اگے کی میں بیٹھائی وطیلے بیٹھائی جی میں نمازی تشہد باندھا ہے کہ بھائیو جلے بھین 17 قدمت آئی ہے نا اس نے سجاد وہاں ودا کیا کہے بھاجا ترے تسے بابے دے وڈی ارمان جلے نیڑے آئیے سجاد نو جھوائن کی تیرے چاچے عباد دے وڈی ارمان جلے گلچ وہاں پائیاں سجادہ دا اکبر سلام دے داوی بات بھرا دی ڈاڑھی چم گیا دیو تمہارے گئے تو رات باندھ جگر سجادہ دا نپوں جے تماشاری چی وزی رازی میں پپی دربار ڈٹھی ہے ازاداروں میں بھرا دی ڈاڑھی چم کے پوچھا تو واللہ تے پھپیاں کے دے گئیاں سجادہ دا تھائی پھپیاں نہیں جی تھی ادھا گھنٹہ کھڑی رہی ہے تر بھیرا دو دیکھ ایک سوال کی تا اگر تھک نہ ہو گئے تا آدھی اللہ دینا تیراز میری ماں رباب کربلا موئیے یا شام موئیے سیدہ دائی موئی کو ریوی والائیے جلے سیدہ کہے والائیے تے بھیرا دو نٹھال اسے لے قیدی مولا فرمائے کڑی جو رہی ہے ترتیب کی میں آئی آدھے 11 چھانتے انبارویں دھوپتے کھڑی آئی اسے لے بھیرا دے گلچ وہاں جبائیاں آدھے دھوپاری میری مائی تو میرا نکا بھیرا کی دے گیا ہے میری بین سکینہ کی دے گئی ہے سیدہ دائی اصغر کربلا مارا گیا ہے